السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہم 23 پڑھیں گے، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس آیت میں جن جن لفظوں کی وضاحت اور تفسیر مطلوب ہے وہ بیان کریں گے، اور اس آیت میں قرآن کریم کا معجزہ ہونے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بے مثل و بے نظیر ہونے کا بیان ہوگا، یعنی قرآن کی شان بھی بیان کی جائے گی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی جائے گی۔ آئیں سب سے پہلے یہ آیہ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین۔ سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے خاص بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِن اور اگر، تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، یعنی اگر تم شک میں ہو، مما اس میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر، فأتو تو لے آؤ، بسورتن ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ من دونی سوائے اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو۔ ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو۔ تو یہ تو ہوا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب۔ تو اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی بارش نازل کرنے والا ہے، وہی زمین سے پھل نکالنے والا ہے، زمین کو جائے قرار بنانے والا وہی ہے، اور آسمان کو چھت بنانے والا وہی ہے، لہذا اس ایک ذات کی ہی عبادت کرو، وہی وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ ارشاد ہوا اور اس میں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تمام ذکر توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، اور قرآن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ نے خود قرآن نہیں پیش کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ قرآن حکیم جو ہے نازل فرمایا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا ذکر فرما دیا تو ساتھ نبوت کے ثبوت پر دلائل ذکر فرمائے تاکہ ان دونوں پر ایمان لا کر لوگ مسلمان بن سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت
اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ توحید بغیر رسالت کے انسان کو زندیق بنا دیتا ہے، اور رسالت بغیر توحید کے انسان کو مجوسی اور قدری بنا دیتی ہے۔ واضح ہوا کہ توحید اور رسالت دونوں میں تلازم ہے، ایک دوسرے یہ لازم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے یہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار کو ایک چیلنج بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس آیت کا اگر تعلق دیکھیں کہ پچھلی آیت سے کیا ہے، تو ایک تو تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا، جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی ہے کہ جو حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے۔ اب نبوت کا ذکر اس میں فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید بھی ہو جائے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرائی، اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اس کتاب کے ذریعے سے کروائی ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے، اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا، اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سے عقل مند لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھتے ہوئے کرتے رہے، اس لیے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالی خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتلا دے، اور یہ تعلیم صرف اس طرح ہی ممکن تھی یا اسی طرح ہو سکتی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو۔ تو یہ جو ہے وہ دوسرا تعلق ہے۔ اب تیسرا تعلق یہ ہے کہ پہلے بندوں کو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو، تم ادنا ہم اعلیٰ ہیں، تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے جس کا نام نبی ہے، تم اس تک پہنچو، اور اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہوگا۔ جو نبی تک پہنچ گیا وہ ہم تک پہنچ گیا۔ اس ذات کی نبوت ثابت کرنے کے لیے عربوں کے مزاج کے مطابق دلیل قائم فرمائی گئی۔ بہرحال یہ آیت کتاب اور نبوت دونوں کے متعلق ہے، یعنی یہ قرآن کریم۔ اب چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بارش آسمانی کا ذکر تھا، جس سے رزق جسمانی پیدا ہو کر ربوبیت جسمانی ظاہر ہوتی ہے، اور اب بارش رحمانی یعنی قرآن کا ذکر ہے، جس سے رزق ایمانی یعنی تقوی طہارت پیدا ہوتے ہیں، جس سے اللہ کی ربوبیت باطنی عیاں ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے الفاظ میں اگر غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا وَإِن كُنتُم، ان جو ہے وہ شک کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور کفار کا شک کرنا یقین تھا، لہٰذا اس جگہ پہ ان لانا حکیمانہ طریقہ تعلیم کی بنا پر ہے، یعنی عقل مند واعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم میرے مخالف ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو فلاں فلاں دلائل پر غور کر لو، فلاں فلاں جگہ پہ غور کر لو، تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے گا، جس سے سننے والا ہٹ درمی سے باز آ جائے گا۔ یہاں بھی اللہ نے فی ریبن ریب یعنی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شک ہے تو غور و فکر کرو، کیونکہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے شروع میں فرما دیا تھا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کچھ شک ہو، یعنی تم شک میں ہو سکتے ہو، اس کتاب میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب تمہارے دل میں جو شک ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اور اس میں اگر تمہیں کوئی شک گزرتا ہے تو پھر بھی تم حالات جانو، اگر پھر بھی تم نہ کچھ کر سکو اور یہ کہو کہ یہ کلام بشری ہے، تو پھر ہمارا چیلنج تمہیں یہ ہے کہ تم بھی ایک کلام بنا کر پیش کر دو۔ اب یہاں پہ کافروں نے کہا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہمیں تو اس میں شک ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ کلام آپ خود پیش کر رہے ہیں،
اور ان کے کہنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو قرطبی میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ اکیلے غار حرا میں بیٹھ جاتے ہیں، سوچ سوچ کے ایک ایک آیت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ کلام ربانی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا گڑھا ہوا کلام ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کو چیلنج دیا، اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر میرا محبوب تنہائی میں بیٹھ کے یہ قرآن خود لکھتا ہے تو تم بھی عربی کے بڑے فصیح و بلیغ جو ہے متکلم ہو، تم بھی عربی کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، فصیح کلام کرتے ہو، تو تم بھی ذرا بیٹھ کے اس طرح کا ایک کلام بنا لاؤ، اس طرح کی چند صورتیں بنا لاؤ، اس طرح کی چند جو ہے وہ کلمات بنا لاؤ، تو ہم سمجھیں گے کہ تم جو ہے وہ حق پر ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیلنج کیا کیا؟ سب سے پہلے چیلنج کیا گیا کہ پورے قرآن کی مثل لے کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرما دیجیے اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے کے آئیں گے تو اس جیسی یا اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، خواہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ پھر جب چیلنج کیا گیا کہ قرآن کی 10 صورتیں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ، پورا قرآن تو بنانا ممکن نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ہم اور تخفیف کر دیتے ہیں۔ وہ بہت بڑا چیلنج ہے پورا قرآن جو ہے وہ بنانا، ہم اس میں تخفیف کر دیتے ہیں، تم پورا قرآن نہ لاؤ بلکہ اس میں اور تخفیف کرتے ہیں کہ تم 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے؟ فرما دیجئے ایسی ہی بنائی ہوئی قرآن یا ایسی ہی بنائی ہوئی کتاب جیسی تم 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی تمہیں ملتا ہے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اس چیلنج کے علاوہ اور اس میں تخفیف کی گئی، پھر اس کے بعد ایک صورت لانے کا جو ہے وہ چیلنج کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ فرما دیجئے اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی تمہیں ملتا ہے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن گڑھا ہے تو مصطفیٰ بھی تو بشر اور انسان ہیں، تم بھی ان کے کلام جیسا کلام بنا سکتے ہو۔ ہم پورے قرآن اور 10 صورتوں والا چیلنج چھوڑو، تم اس قرآن کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اور یہاں پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے یہ جو ہے وہ تقلیل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی کم سے کم جو صورت ہوتی ہے وہ 3 آیتوں پہ دلالت کرتی ہے، تو تم 3 آیتوں والی صورت جتنی صورت بنا کے لاؤ اور اس میں ایسے الفاظ ہوں کہ جو غیب کی خبریں دینے والی ہوں، جو فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں اس قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہوں، تم نہیں بنا سکو گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ کلام کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اگر تمہیں ذرا بھی اس میں شک ہے تو آؤ، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، آؤ اس جیسی ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ کیونکہ وہ کہتے تھے، کفار یہ کہتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن ہم بھی کہہ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے اے لوگو اگر تم ایسا قرآن کہو تو اس میں ایک صورت بارگاہ نبوی میں بنا کر پیش تو کرو تاکہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ عبدنا ذکر فرمایا ہے، یعنی میرا بندہ، تو اس مقام پہ عبدیت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علو مرتبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے۔ اس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کاملہ کا ذکر کیا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ کا عبدنا کے کلمات سے یاد فرمانا اپنے اندر ایک نرالی شان رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس حکمت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلق باللہ میں دو شانیں حاصل ہیں، ایک شان عبدیت اور دوسری شان رسالت، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبدیت میں بندگی کی شان کا غلبہ ہوتا ہے اور رسالت میں پیغمبری کی شان کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو عبدیت میں توجہ اللہ ہوتی ہے اور رسالت میں توجہ الخلق ہوتی ہے۔ اب عبد مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب و وصال کی طرف جاتا ہے، اور رسول بارگاہ الہی سے ہدایت لے کر مخلوق کے اصلاح احوال کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ہم نے عبدنا جو اپنا بندہ خاص بھیجا ہے، اس کی شان جو ہے وہ شد کی طرح ہے۔ جس طرح ایک شد کلمہ تشدید جو ہوتا ہے، شد جو ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتی ہے، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، تب یہ اپنا کام کر کے دکھاتی ہے۔ تو بتایا کہ ہم نے جس نبی کو اپنا عبد نہ بنا کر، اپنا بندہ خاص بنا کر بھیجا ہے، اس کی توجہ خالق کی طرف بھی مکمل ہے، اس کی توجہ مخلوق کی طرف بھی مکمل ہے، وگرنہ بیک وقت بندہ ایک طرف توجہ کر سکتا ہے، دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا بندہ خاص ہم میں بھیجا ہے کہ جس کی توجہ اللہ کی طرف بھی بیک وقت موجود ہے اور مخلوق کی طرف بھی بیک وقت موجود ہے۔ اب یہاں پہ عبدنا، عبد اور مملوک کی بنا پر عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے عبد کی تین قسمیں ہیں۔ ایک فقہ میں ہم پڑھتے ہیں عبد عابق، یعنی جو غلام اپنے مالک کی غلامی اور اطاعت سے بھاگ جائے۔ دوسرا عبد رقیق، یعنی جو غلام بدستور اپنے مالک کی ملک اور غلامی اور اطاعت میں ہو، اس کو عبد رقیق کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عبد معزون، جو غلام اپنے مالک کی اطاعت و بندگی کے ذریعے اس کی نظروں میں اس قدر عزیز اور محبوب ہو چکا ہو کہ وہ اسے اپنا اذن سپرد کر دے، یعنی اپنا مختار اور نمائندہ بنا لے کہ جو کچھ یہ کہے گا یا جو کچھ یہ کرے گا وہ میرا ہی حکم یا میرا فعل تصور کیا جائے گا۔ اس درجے میں خود عبد کو تصرف اور شفاعت وغیرہ کا اختیار و اذن سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان تینوں کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ مشرکین اور کفار اور منافقین پہلی قسم کی عبدیت سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلامی سے بھاگ گئے ہیں۔ اب تمام اہل ایمان دوسرے قسم کی عبدیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں اور اس کی اطاعت میں ہیں، اور اسی طرح جو انبیاء اور رسول اور اولیاء ہیں وہ بھی عبد رقیق کہلاتے ہیں۔ لیکن اب جو عبد معزون ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر ایک کو اس کی بندگی اور قرب کے مطابق درجہ معزونیت عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرما دی ہے، اور یہ عبد اس مقام پہ فائز ہے کہ اب جو کام بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کام جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن کریم کی بہت ساری آیات پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عبد معزون کے درجے پہ فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ملک میں اجازت اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ ان کا فعل تو ان کا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ان کا فعل نہیں بلکہ میرا فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، یعنی جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا بھی نہ ہوا۔
اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اب یہاں پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ان جیسی، مثلہ ان جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ اب یہاں پہ تفسیر کبیر میں دو قول ملتے ہیں۔ من مثلہ کی جو ضمیر ہے اس کو مما نزلنا سے بیان کیا گیا، تو اب معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بنا پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو تم ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ جو اس قرآن کی صورت جیسی فصاحت و بلاغت رکھتی ہو۔ اور ایک ضمیر میں مثلہ کی ضمیر جو ہے دوسرے قول کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹے گی، یعنی عبد کی طرف لوٹے گی۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم نے نازل کیا ہے، تو تم ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ یا ایک ایسا شخص لے آؤ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو۔ تو تم جو ہے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہی اس کو ہے جو ہمارا محبوب ہے، جو اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ جاتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے تو جو چاند ہے وہ واپس جڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ 1400 صحابہ کو اگر پیاس لگتی ہے تو آپ ایک پیالے میں اپنی انگلیاں رکھتے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی انگلیوں سے ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا، اور اس سے جو ہے وہ سارے صحابہ اور ان کے جانور اور ان کے برتن جو ہے وہ سیراب ہو چکے، برتن بھی سب نے بھر لیے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت سے کسی نے پتہ کیا تھا کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی نکلا وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور مرتبے والا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے علی عبدنا بیان کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ خوبیاں بیان کی جائیں گی کہ قرآن کریم کی کون کون سی خوبیاں ہیں۔ قرآن پاک میں لاکھوں وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عرب کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے۔ ہم ان میں سے کچھ بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یعنی شاعر کا جو کلام ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن شاعر کے کلام میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور وہ مبالغے سے کام لیتا ہے، اور سچی اور سیدھی سادی باتیں معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک شاعر جو ہے وہ جب شاعری کرتا ہے اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، اس میں مبالغے سے کام بھی لیتا ہے، سچی سیدھی ہر قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جو جھوٹ سے بالکل پاک اور صاف ہے، لیکن اس کی کشش شاعروں کے کلام سے زیادہ ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے۔ اس قرآن نے صحابہ کرام میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر مال دولت عیش و آرام حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے، اور سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے، اور شاعر جھوٹی بات کہتا ہے لیکن وہ اس طرح تڑپاتا نہیں ہے جس طرح قرآن تڑپا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ شعراء جو ہیں وہ معشوق اور شراب اور گھوڑا بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیز کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتار دینا یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قیامت، دوزخ، جنت، یہ تمام چیزیں بے دیکھی ہوئی ہیں، انسانوں نے دیکھی نہیں ہیں۔ قرآن نے ان بے دیکھی چیزوں کو ایسا منوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ اب تیسرا یہ کہ بڑے بڑے شعراء کے کلام میں 1 یا 2 شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ساری مخلوق عاجز ہے، اس جیسا کلام لانے میں مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے۔ اس لیے
اس آیت میں بصورتن فرمایا گیا ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے یا چند بار سنا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی، جو پہلے لذت محسوس ہوتی ہے اب وہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مکرر بیان کیا جائے، ایک آیت کو بار بار سنا جائے تو ہر جگہ نیا ہی لطف اور نیا ہی مزہ اور نئی کشش اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پانچواں یہ کہ بڑے بڑے خطیب اور شعراء کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں، بندے کو سکون پہنچاتے ہیں، لیکن حرام و حلال کے مسئلے خشک جن کے بیان سے مجمع کو وجد نہیں آتا، اور قرآن کریم میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والے کو وجد آ جاتا ہے۔ اب حلال و حرام والا کلام ہوگا، بیچ میں حکم حرام یا حلال چیز کا ہوگا، لیکن سننے والا اس سے لذت محسوس کر رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ جو ہے وہ لڑی جاری ہوگی، آنسو جاری ہوں گے۔ اب اس کے بعد چھٹا یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا، خوشی کے موقع پر مرثیہ، غم کے موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے، اور قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا لطف دیتا ہے، خوشی ہو یا غم ہو، راحت ہو یا مصیبت، جس وقت بھی قرآن کریم کو پڑھا جائے دل کو تسکین اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ ساتواں یہ کہ قرآن کریم سارے علموں کی اصل ہے، علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نحو، علم لغت، علم زہد، علم غیب کی خبریں، یہاں تک کہ علم اخلاق، علم ارض و سماوات، غرضے کہ ہر علم پورا اس میں موجود ہے، اور کتابیں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں، لیکن اس قرآن کریم نے سارے علموں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ آٹھواں یہ کہ اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھے جاؤ لطف بڑھتا جائے گا، کبھی بھی لطف میں کمی نہیں آئے گی۔ نواں یہ کہ بہتر سے بہتر دوا اپنے میں ایک یا دو وصف رکھتی ہے، قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے، اس کی عبارت تعویذ ہے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اور اس پر عمل کرنے سے دونوں جہان کی بلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دسواں یہ کہ سارے علوم اس کے خادم ہیں، اور یہ سب کا اصلی مقصود ہے، علم الصرف ہو، علم النحو ہو، منطق ہو، فلسفہ وغیرہ، اسی کے لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ پڑھ کے قرآن کریم کو سمجھا جائے، پھر چند استادوں کو اس کو سکھاتے ہیں، تب جا کے یہ قرآن بندے کو سمجھ آتا ہے۔ ابتدائی استاد اس کے حروف کی پہچان کراتا ہے، قاری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، عالم اس کے مضامین ذہن نشین کراتا ہے، صوفی اس کے اسرار بیان فرماتا ہے۔ اتنے استادوں سے پڑھ کر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پورے طور پر جان لیا ہے یا سمجھ لیا ہے، اور یہ وجوہ تھیں جن کی وجہ یا جن کی بنا پر تمام عرب کے فصحاء بلغاء مقابلے سے عاجز ہو گئے۔ اب یہاں پہ اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ہم سب کو بیان کرنا چاہیں تو بہت وقت لگے گا۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، بہقی نے یحییٰ بن اقسم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا، اور اس یہودی نے بہت اچھی گفتگو کی۔ پھر مامون نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو وہ یہودی ہمارے پاس مسلمان ہو کر آیا، اور اس نے فقہ پر بہت اچھی یا بہت بڑی کتاب لکھی۔ مامون نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ تمام دینوں کا امتحان لوں، چنانچہ میں نے پہلے تورات کو شروع کیا اور اس کے نسخے لکھنے شروع کر دیے، اس میں کچھ کمی اور زیادتی کی، پھر ان نسخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خرید لیے، پھر بار بار مطالبہ کرتے رہے، میں ان کو دیتا رہا۔ اس کے بعد میں نے انجیل کی طرف توجہ دی، اس کے 3 نسخے لکھے جس میں میں نے کمی اور زیادتی کی، اور ان کو گرجا میں جا کے بانٹ دیا۔ انہوں نے نسخے پڑھے اور بار بار مجھ سے مطالبہ کیا، میں ان کو دیتا رہا۔ پھر
پھر میں نے قرآن کی طرف قصد کیا، میں نے اس کے 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی میں نے کچھ کمی اور زیادتی کی، اور یہ اوراق لے کر مسلمانوں کے پاس گیا۔ مسلمانوں نے اس کو بغور پڑھا، اور جب انہوں نے اس میں کمی اور زیادتی کی تو انہوں نے ہمیں واپس کر دیا اور کہا کہ یہ قرآن کریم نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہے، اس میں تحریف ہے۔ تو اس وقت میں نے یہ جان لیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محفوظ ہے، تو یہ واقعہ ہے میرا اسلام لانے کا، اور اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق پہ کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اٹھایا ہے، کیونکہ پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں سب کی حفاظت ان کی امتوں پر تھی، اس کتاب کی حفاظت اس کی امت کیا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اب اور جتنی بھی کتابیں ہیں اگر ان کو کوئی یاد کرے زبانی اور بار بار کسی بندے کو سنائے تو اس میں کسی نہ کسی حرف کی کمی یا زیادتی وہ کر بیٹھے گا، لیکن اس قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب اپنے قاری یا اپنے استاد کو سناتا ہے تو ایک لفظ بھی نہیں بڑھاتا اور نہ ایک لفظ کم کرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یعنی یہ قرآن ایک ایسا معجزہ بھی ہے کہ اگر اس کو کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد کر لے گا، اور یہ قرآن اس کو یاد بھی ہو جائے گا اور کبھی بھولے گا بھی نہیں، یعنی اگر وہ روز پڑھتا رہا تو وہ یہ بھولے گا بھی نہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو یہ چیلنج دیا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اس جیسی ایک صورت بنا کے لائے؟ اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ، اور تم ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پہ پرانے زمانے کے لوگوں میں ایک نے ایک صورت بنانے کی کوشش کی تھی، الفیل ملفیل، کہ ہاتھی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے۔ یعنی کوئی بندہ جانتا ہی نہیں ہے ہاتھی کیا ہے، کہ اس کا ناک کیسا ہوتا ہے، اس کی سونڈ کیسی ہے، اس کی ٹانگیں کیسی ہیں۔ جب اس نے وہ صورت، اس جاہل نے وہ صورت بنا کے یا وہ عربی بنا کے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگ پڑے کہ ہاتھی تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز کے بارے میں وصف بیان کرو جو ہم نے دیکھی ہوئی نہ ہو، اس کی فصاحت و بلاغت قرآن کے مقابلے میں ہو، یہ تم عربی بنا کے کیوں لائے ہو؟ اس کو واپس لے جاؤ۔ اگر کسی مسلمان نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جنہوں نے کوشش کی تھی وہ بھی اس سے باز آ گیا، کیونکہ وہ بھی اس کا حق ادا نہ کر سکا، وہ بھی قرآن کریم جیسا یا قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت جیسی جو ہے وہ صورت بنا کے نہ لا سکا۔ اب ایک انگریز مسٹر ووڈ ویل نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ قرآن کو جیسے جیسے پڑھتے جاؤ پڑھنے والا حیران اور مسخر ہوتا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والے سے اپنی تعظیم کروا کر ہی چھوڑتا ہے، اور بعض جگہ تو اس کے مضامین سخن کی غایت رفت کو پہنچ گئے ہیں۔ الغرض یہ کتاب ہمیشہ اپنا زور اثر دکھاتی رہے گی۔ اور ایک جگہ پہ فرانس کا مشہور عیسائی محقق مسٹر کونٹ ہنری کہتا ہے کہ عقل حیران ہے کہ یہ قرآن ایسے شخص کی زبان سے صادر ہوا ہے جو بالکل امی تھا، مگر تمام شرق و غرب نے اقرار کیا کہ نوع انسانی لفظاً اور معناً اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ ام نبی ہیں۔ امی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیا،
جس طرح ہم علم النحو، علم الصرف، علم الکلام، منطق، فلسفہ اور دیگر کتب پڑھتے ہیں، تب جا کے ہمیں جو ہے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے محبوب انسان کو قرآن کا علم سکھا دیا۔ تو پتہ چلا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سے علم نہیں سیکھا، آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ خالق کائنات سے سیکھا ہے، اور جو خالق کائنات سے سیکھتا ہے تو پھر آپ جان لیں کہ جس کا استاد، جس کو سکھانے والا خالق کائنات ہو، پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس جیسی ایک صورت، یا قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ لے آؤ، تو تم نہیں لا سکو گے۔ اس تمام آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ اب وہ چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیسے کرتے کہ اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام وہ لانے سے عاجز رہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چیلنج ہے یہ قبول نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے یا تیار کر رکھی ہے، للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے یا تیار کی گئی ہے جو کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ کسی چیز کو منوانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک کہ یہ کام کرو، اگر نہیں کر سکتے تو یہ تسلیم کر لو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو، بتاتے ہو کہ نبی نے خود گھر سے گڑھ لایا ہے، تو تم اس جیسی لے آؤ۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر یہ مانو کہ یہ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اور نازل کرنے والا بھی حق ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر تیار رہو اس آگ کے لیے جو تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس آیت کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی، اگلی تفسیر میں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔